الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. سامعین محترم، روئے زمین کے اوپر حسد ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ کی زمین کے اوپر حسد کرنا، حاسد دراصل اللہ رب العزت کی ذات کو منصف نہیں مانتا، انصاف کرنے والا نہیں مانتا۔ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فلاں بندے کو دولت دی ہے، فلاں کو عہدہ دیا ہے، فلاں کو اونچا مقام دیا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں نہیں دی، لہذا اللہ رب العزت نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ آسمانوں کے اوپر سب سے پہلے حسد کیا تھا ابلیس نے، جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا للملائکۃ اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، ابلیس نے انکار کیوں کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ اس کے دل کے اندر حسد تھا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کا نعرہ لگا کر میں افضل ہوں، میری شان زیادہ ہے، میرا مقام اس سے زیادہ ہے، اس نے اپنے دل کے اندر حسد کو جگہ دی تھی۔ اور جب حسد کیا، اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ مجھے حکم کس نے دیا ہے، اسے حکم میرے رب العالمین نے دیا تھا، اور اس کے حسد کا انجام کیا ہوا تھا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرما دیا کہ قیامت کے دن تک اس کے اوپر لعنتیں برسیں گی۔ اس کے بعد زمین کے اوپر حسد کیا تھا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی سے، جب دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی بجائے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ اس کے پیچھے حسد تھا، اس کے دل کے اندر حسد تھا، اور اس حسد کا انجام کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تک روئے زمین کے اوپر جتنے بھی قتل ہوں گے اسے برابر کا گناہ ملتا رہے گا۔ اس زمین کے اوپر حسد کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی سے، سگے بھائی کو کنویں کے اندر پھینک دیا حسد کے اندر مبتلا ہو کر۔ انجام کیا ہوا؟ ایک دن آیا، بھائی پیالہ پکڑ کر اپنے بھائی کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں، اور جو حسد کا نشانہ بنا تھا اسے اللہ رب العزت نے تخت مصر کے اوپر بٹھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مکے کے سرداروں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ ان کے دلوں کے اندر حسد تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ایک یتیم کو جس کا باپ بھی اس دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے اپنا پیغمبر، اپنا ہادی، اپنا رہبر نہیں مان سکتے۔ اور اس حسد کا انجام کیا ہوا تھا؟ ان کی اکثریت بدر والے دن قتل ہوئی اور گھسیٹ کر گندے کنویں کے اندر پھینک دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ عبداللہ بن ابی کہ میرے آقا علیہ السلام سے مدینہ آنے سے پہلے مدینے کا حاکم، مدینے کا سردار بننے والا تھا، لیکن جب میرے آقا علیہ السلام مدینے کے اندر آئے، اس کی بادشاہت ختم ہوگی، اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ساری زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا رہا، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن جب اس دنیا سے مرا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آقا علیہ السلام نے بیٹے کی درخواست پر اس کے منہ کے اندر اپنا لوا مبارک بھی ڈال دیا، جسم کے اوپر کرتا بھی پہنا دیا، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ
جنازہ بھی پڑھا دیا. اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اوپر سے اعلان فرما دیا میرے پیغمبر اگر تو کسی کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھا لے میں اسے معاف نہیں کرتا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حسد کیا تھا یہود و نصارہ نے. ان کا یہ خیال تھا, ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے, اور ان کی یہ سوچ یہ فکر تھی کہ وہ ہماری نسل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا. لیکن آقا علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے, اس لیے انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا. میرے پیغمبر علیہ السلام کو ہاتھی رہ کر اپنا پیغمبر ماننے سے انکار کیا تھا, اور ہر موقع پر یہ یہود و نصارہ اسلام کے خلاف اور میرے آقا علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے. ان کی ان سازشوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ مدینے کے اندر ان کے قبیلے کو قتل کر دیا گیا اور باقی کو جلا وطن کر دیا گیا. تو معلوم ہوا کہ حسد کرنا ابلیس کا کام ہے, حسد کرنا منافقین کا کام ہے, یہود و نصارہ کا کام ہے, اور حسد کرنا کافروں کا کام ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے امت کے لوگوں, حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.